خواتین و حضرات، ایپیسوڈ ایک نیا ہے اور بات بھی بالکل نئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وفاقی دارالحکومت میں اور اس کے ساتھ ٹوین سٹی راولپنڈی میں سیکیورٹی کا کیا عالم تھا، اس لیے کہ ہمیں ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید اسلام آباد ایکارڈ سائن ہو، اور اس موقع پہ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا، صدر امریکہ تشریف لائیں گے۔ آپ یقین کیجئے جیسی سیکیورٹی سچویشن اسلام آباد اور پنڈی میں تھی، اس کے بارے میں شہری بلبلا اٹھے تھے اور بہت سی باتیں کر رہے تھے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے ایک ایسی فضا قائم کی، ایران ہو یا امریکہ ہو، وہاں کے حکمرانوں کو اسلام آباد آ کے، پاکستان آ کے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، کوئی سیکیورٹی لیپس ان کی وزٹس کے دوران نہیں ہوا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایرانی وفد کو تو پہنچانے کے لیے واپس ہماری فوج کے کچھ جوان بھی گئے تاکہ وہ بحفاظت تہران واپس پہنچ سکیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں دہشت گردی بہت ہے، وہاں بہت سارے ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں، وہاں کسی کی جان محفوظ نہیں، اور معمولی پاکستانی جو رہتے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، وہ بڑا خطرہ ہے، ہم نے نہیں وہاں جانا۔ تو دنیا کو ہماری فوج نے اور ہمارے سیکیورٹی اداروں نے یہ دکھا دیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم کسی بھی بہت وی وی آئی پی شخصیت کو ہوسٹ کرنے کے اہل ہیں، اس کو حفاظت سے رکھنے کے اہل ہیں، اور حفاظت سے اپنے ملک واپس بھیجنے کے اہل ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ باقی محاذوں پہ ایک وکٹری نہ صحیح، میرے خیال میں ایک سیکیورٹی کے محاذ پہ پاکستان کے لیے باعث افتخار چیز ہے، اور خاص طور پہ یہ باعث افتخار کب ہوئی؟ یہ ہوئی 25 اپریل کو واشنگٹن ڈی سی کے مقامی وقت 8:30 بجے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جس آدمی کی حفاظت کے لیے ہم سب نے سانس روکے ہوئے تھے، ہر طرف ہائی الرٹ جاری کیا ہوا تھا، وہ خود اپنے ملک کے دارالخلافے واشنگٹن ڈی سی کے ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہلٹن واشنگٹن ڈی سی کے بال روم کے اندر ایک دہشت گرد یا ایک اسیسن کی گولی کا نشانہ بنتے بنتے رہ گئے۔ خواتین حضرات، آپ نے ڈیٹیل سنی ہوں گی، لیکن میں جو ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا شاید وہ آپ نے پہلے نہ سنی ہوں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو موقع یہاں پہ تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ ایسوسی ایشن آف وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کا ایک اینول ڈنر تھا جو ہلٹن ڈی سی، جسے ہنکلی ہلٹن بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی وجہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے بال روم میں تھا۔ اس بال روم میں امریکہ کے وہ تمام صحافی موجود تھے جو وائٹ ہاؤس یعنی کہ قصر صدارت سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ یہ بہترین صحافی ہوتے ہیں اور صدر امریکہ کی ایک ایک چیز، ایک ایک بیان پہ نظر رکھتے ہیں، اسے آگے دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صحافت کے بہترین نام، بہت سے ڈپلومیٹس، بہت سارے گورنمنٹ آفیشلز، اور اگر آپ سینٹرل ٹیبل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صدر امریکہ خود تمکنت کے ساتھ موجود تھے، ان کے ساتھ ان کی بیگم مسز میلانیا ٹرمپ تھیں، جو کہ بہت کم کہیں پبلک اپیرنس دیتی ہیں، لیکن یہاں پہ ون آف دا ریئر اپیرنسز انہیں دی۔ اس کے علاوہ پریس سیکرٹری تھے، جے ڈی وینس بھی تھے، اور باقی کیبنٹ کے لوگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ ایک ایسا ہوٹل ہے کہ جہاں پہ اتنے لوگوں نے آنا تھا۔ واشنگٹن میں ویسے ہی امریکن ٹاپ براس جو ہے اس کی موومنٹ رہتی ہے، تو سیکورٹی بہت اچھی ہونی چاہیے تھی، مگر کیا کیا جائے کہ ایک 31 سالہ نوجوان اس بال روم ایونٹ سے ایک دن پہلے آ کے ہلٹن میں ٹھہرا اور اپنے ساتھ سامان لایا جس کے اندر ایسی ایسی مہلک گنز تھیں کہ جو قتل کرنے کے لیے کسی کو بھی فوراً استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کا سامان چیک بھی ہوا اور اس کو اپنا کمرہ بھی دے دیا گیا۔ اس نوجوان نے ہلٹن ہوٹل میں ایک ایسا کمرہ بھی دریافت کر لیا جو کہ بال روم کے بالکل بغل میں تھا، مگر اس کو سیکیور نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی گنز کو وہاں لے جا کے رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت انہیں اسمبل کر کے اپنی اس حالت میں لے آئے جسے فنکشنل فارم کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 8:30 پہ بال روم میں تمام لوگوں کے سامنے والڈرف سیلڈ کی پلیٹیں سرو کی گئیں۔ کھانا ابھی ہونا تھا، اور ہر میز کے اوپر بہت قیمتی ونٹیج وائنز کی بوتلیں رکھی گئیں۔ ظاہر ہے ہائی لیول قسم کا صحافتی ایونٹ تھا، اور صحافیوں کو کون خوش نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں بھی صحافیوں کو
بہت سی بوتلیں دی جاتی ہیں. آپ کچھ نہ سمجھیے گا, ان میں شہد اور مشروب مشرق ہوتا ہے. آتش سیال اگر وہ بن جائے تو اس کی مرضی ہے. آخر آپ جانتے ہیں کہ مادہ کوئی بھی شکل بدلتا رہتا ہے. بہر طور خواتین حضرات, کہنا یوں تھا کہ پورے 8:30 پہ اس 31 سالہ نوجوان نے اپنی گن نکالی, ساتھ والے بغلی کمرے سے نکلا اور بال روم میں داخل ہونے کی کوشش کی. عین اس وقت جب وہ یہ کوشش کر رہا تھا, سیکورٹی پرسنل نے اس کو آگے بڑھ کے روکا تو اس نے ایک کاری فائر کر دیا اور پھر 3 اور فائر کیے. ان میں سے ایک فائر ایک سیکورٹی پرسنل کی چھاتی کی طرف گیا اور اس کی پہنی ہوئی بلٹ پروف ویسٹ کو چھیلتا ہوا اس کی چھاتی کے اوپر ایک زخم چھوڑ گیا. وہ بہرحال بچ گیا کیونکہ اس کی بلٹ پروف جیکٹ بے انتہا اچھی کوالٹی کی تھی, ورنہ آج وہ مر چکا ہوتا. خواتین حضرات, اندر بیٹھے ہوئے ہال میں جو ہی صدر ٹرمپ کی سیکورٹی میں معمور لوگوں نے 4 فائر سنے تو انہوں نے پوری یہ کوشش کی کہ صدر ٹرمپ کو وہاں سے لے کے باہر کی طرف نکل جائیں, مگر ان سے پہلے جے ڈی وینس کے سیکورٹی پرسنل نے ان کو باہر نکال لیا. میلانیا ٹرمپ بڑی عقل مند ہیں. جو ہی انہوں نے یہ گولیوں کی آواز سنی, کیونکہ کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں لپکا, تو وہ ٹیبل کے نیچے چلی گئیں اور پھر وہاں سے کرال کر کے ہال سے باہر نکلی. خواتین حضرات, ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ہمارا ملک محفوظ نہیں. دنیا میں اب کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے. جس آدمی نے یہ گولیاں چلائیں اور جو مبینہ طور پہ صدر ٹرمپ پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کرنا چاہتا تھا, اس کا تعلق بنیادی طور پہ کیلیفورنیا سے تھا. اس کا نام آپ سب جان گئے ہوں گے. اب تک کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو نہیں پتا؟ اس کا نام ایلن کولنز ہے اور وہ ایک اسکول ٹیچر ہے, اور ویسے اس کی جو ڈگری ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ہے. 31 سال کا یہ آدمی ہے اور معمولی سا آدمی ہے. اب یہ نہیں پتا ابھی تک, جب تک میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, کہ اس کے کیا عزائم تھے. کیا یہ کسی کے لیے کام کر رہا تھا؟ کیا یہ کسی بیرونی طاقت کے ایما پہ ایسا کر رہا تھا؟ یا یہ وہ امریکیوں کا غصہ ہے جو انہیں صدر ٹرمپ پہ ہے, جس کی وجہ سے ان کی زندگی اس وقت اجیرن ہوئی ہے, مہنگائی کا سامنا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے مقصد جنگ پہ اربوں ڈالر جھونکے جا رہے ہیں. بہر طور جب اس کو پیش کیا جائے گا عدالت میں, جو میرے خیال میں سوموار والے دن جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, تب تک پیش کر دیا جائے گا اور پتہ چل جائے گا. صدر ٹرمپ نے مگر ایک بات بہت اچھی کی, وہ یہ کی کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جو کہ وائٹ ہاؤس میں کی, اور اس میں میرا یہ خیال تھا کہ وہ کہیں گے کہ دیکھا یہ آدمی ایرانی حکومت کا بھیجا ہوا دہشت گرد ہے, اور دیکھیے میں ان دہشت گردوں پہ چڑھائی کر کے ایسے تمام نوجوانوں کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں. مگر اگر وہ یہ کہہ دیتے, اس کا ثبوت کہاں سے لاتے؟ اس کو کیسے پروو کرتے کہ وہ یہ ریٹرک بول رہے ہیں؟ انہوں نے ایک اور ریٹرک استعمال کیا اور بڑی عقل مندی سے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ دس از این اٹیمپٹ آن فری اسپیچ, آن دا فریڈم آف اسپیچ وچ وی گیو ٹو آور جرنلسٹ. چونکہ یہاں پہ کورسپونڈنٹس کا ایک پورا ڈنر تھا, تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہ کہہ دوں کہ آزادی اظہار رائے اور صحافت کے اوپر یہ ایک حملہ تھا. یہ مجھ پہ, میری پالیسیوں پہ, میری ذات پہ حملہ نہیں تھا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ امریکی مجھے اچھا سمجھتے ہیں یا مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. خیر, یہ بات بھی واضح ہو جائے گی, مگر فی الحال انہوں نے یہ ریٹرک استعمال کیا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس آدمی نے اسیسینیشن اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے, وہ بھی ہسپتال میں ہے. جو سیکورٹی پرسنل زخمی ہوا وہ بھی ہسپتال میں ہے اور ٹھیک ہو جائے گا. پھر تھوڑا سا افسوس ظاہر کیا کہ میری بیگم میلانیا بہت کم کہیں آتی ہیں, مگر اس واقعے کے بعد وہ بے انتہا گھبرائی ہوئی ہیں اور شاید اب اس سے بھی کم وہ پبلک اپیرنسز دیں. اس کے بعد انہوں نے کوئی اور خاص بات نہیں کی. خواتین حضرات, چھوٹی سی بات میں آپ کو یہاں ہی بتاؤں. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا واشنگٹن میں, اور اللہ نہ کرے کہ یہ واقعہ کسی بھی برے نتیجے کو نکالتا, کیونکہ کسی کی بھی زندگی ہم نہیں چاہتے کہ یوں کسی بھی دہشت گرد کے ہاتھوں ضائع جائے. ایک بات میں نے دیکھی اور وہ فوٹیج کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب ایویکیویٹ کیا جا رہا تھا ہال کو, ظاہر ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے, جتنے بھی صحافی موجود تھے, ان کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا تاکہ پورے کا پورا کمرہ خالی ہو جائے اور کوئی اور اٹیمپٹ یا اس کا کوئی ساتھی نہ آ جائے گولیاں چلاتا ہوا. تو اس وقت جو چیز ہم سب نے دیکھی وہ یہ تھا
کہ میزوں پہ پڑی ہوئی قیمتی وائن کی بوتلیں ایک ایک دو دو نہیں تین تین چار چار امریکی صحافی اٹھا کے ساتھ چرا کے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کھانا تو گیا بھاڑ میں کیونکہ اب وہ تو ملنا نہیں ہے، بوتلیں تو ضائع نہ جائیں، قیمتی وائن ہے، ہم نے پی لی ہوتی تو ہمارے پیٹ کے اندر ہوتی، ہم نے اٹھا لی اور چرا لی تو ہماری بغل میں ہے اور گھر لے کے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اتنا ہی حریص رہتا ہے، خواہ وہ ہلٹن لاہور میں ہو یا ہلٹن واشنگٹن میں ہو۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا کہ یہی ہلٹن جو واشنگٹن میں ہے اور یہ کنیکٹیکٹ ایونیو پہ ہے، میں چونکہ شہر میں جا چکا ہوں تو میں نے دیکھا بھی ہوا ہے، یہ 1962-1965 کا بنا ہوا ہے، میرے جتنا پرانا ہے۔ باہر طور اس کا نام ہنکلے ہلٹن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا ہنکلے جس نے مارچ 1981 میں صدر رونلڈ ریگن پہ ایک قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور وہ بھی اسی ہوٹل کے سامنے، اسی کی انٹرنس کے سامنے کیا گیا تھا۔ صدر رونلڈ ریگن اس میں بچ گئے، اور دیکھیے اس دفعہ پھر سے یہی ہوٹل ایک اور امریکی صدر کے اسیسینیشن اٹیمپٹ کا جائے وقوع بنا، اور دونوں کیسز میں صدر امریکہ بچ گئے۔ خواتین و حضرات، میں یہ بات صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرے ملک کی سیکیورٹی کو بھی تھوڑی سی تعریف کرنی بنتی ہے۔ آپ لوگ 100 باتیں کیا کیجئے، لیکن شکر ہے خدا کا، خواتین و حضرات، میں اس بات سے خوش ہوں کہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد proved itself to be a safe and secure location for the highest levels of negotiation between a superpower and Iran۔ بہر طور اللہ تعالیٰ میرے ملک کی سیکیورٹی عام حالات میں بھی بے انتہا بہتر کرے، مگر کیا کیا جائے کہ ہمارے اپنے ملک میں جو خانہ جنگی جاری ہے اس کا تذکرہ کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ میرے اپنے ملک میں اس دفعہ خانہ جنگی فنکاروں کے درمیان ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی فنکار کسی نہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ میں سب سے پہلے یہاں بڑے ادب سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے 3 بہت ہی پسندیدہ لوگوں کا، جن میں ایک سہیل احمد صاحب ہیں، ایک وسیم عباس صاحب ہیں، اور ایک شہباز گل صاحب ہیں۔ آپ کہیں گے شہباز گل صاحب فنکار نہیں ہیں۔ بھائی قصہ یہ ہے، وزارت تو بہت دیر سے چھٹ گئی، اب تو وہ عرصے سے اپنا روزگار اور اپنے تمام مشاغل جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ لے آئے ہیں، اور میرے خیال میں جتنے تواتر اور جتنے تسلسل کے ساتھ وہ پچھلے کئی سال سے سوشل میڈیا پہ اپیئر ہو رہے ہیں، اردو ویلاگ میں بھی اور پنجابی ویلاگ میں اتنا کوئی اور ویلاگر نہیں ہوتا، تو چونکہ ان کا تعلق اب میڈیا سے ہو گیا ہے تو کیا حرج ہے کہ ان کو بھی فنکار کہا جائے۔ کل کلا کو وقت بدلے گا تو شہباز گل صاحب میں پھر آپ کو سرکار کہوں گا، مگر تب تک آپ میری نظر میں فنکار ہی ہیں، اور خدا نہ خواستہ میں یہ بات تن سے نہیں کہہ رہا، اور ہو سکتا ہے آپ زندگی بھر اب فنکار بننے کو ہی ترجیح دیں۔ یہ بڑی مزے کی جگہ ہے اور بڑی کمفرٹیبل بھی ہے۔ بہر طور ایک لڑائی شروع ہوئی تھی سہیل صاحب، وسیم عباس اور شہباز گل صاحب کے درمیان۔ مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، کس نے کیا کہا، کس نے کیوں کہا، کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ میری نظر میں تینوں بے انتہا قابل عزت ہیں۔ میں صرف ان سے دست بستہ درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ جیسے سینئر لوگ اگر آپس میں پبلکلی لڑیں گے تو یہ معاشرے کو کیا سبق جائے گا۔ خدا را آپ تینوں لڑ کے ہار جائیں گے۔ یہ آرگومنٹ ایسا ہے جو آپ جیت نہیں سکتے۔ اگر کوئی ڈفرنس ہے فون کر لیا کیجئے، پرائیویٹلی بات کر لیا کیجئے، دنیا کے سامنے تماشا نہ بنایا کیجئے۔ آپ بہت عزت دار لوگ ہیں، اور کسی کی عزت کو تو محفوظ رہنے دیں خدا کے لیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ فردوس جمال صاحب ہیں۔ فردوس جمال صاحب کا مزاج بہت عرصے سے اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے کچھ خراب رہتا ہے، اور اس خراب مزاج کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے وہ لوگوں کے بارے میں بڑے ہارش کامنٹس دیتے ہیں۔ فردوس صاحب اتنا بڑا فنکار، اتنا عمدہ فنکار جو آپ ہیں، کیا ضرورت ہے کہ اپنے ساتھی فنکاروں کے بارے میں ایسا رویہ، ایسا روڈ کامنٹ دیں کہ اس کے بعد تماشا بن جائے، ان کی بھی دل آزاری ہو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جب دنیا میں نہیں رہے، اور کن لوگوں کے سامنے۔ یقین کیجئے بالکل کس قسم کے میں بتاؤں کہ ان کی کیا قیمت ہے، جو ٹک ٹاکرز اور پوڈ کاسٹرز آپ کا انٹرویو لے کے اپنے لیے سنسنی پیدا کر کے چند سینٹس لے رہے ہوں، ڈالرز نہیں۔ اگلی دفعہ ذرا سوچئے گا کہ آپ کا کہا ہوا کسی اور کو ڈیمیج نہیں کر رہا، آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے، کیونکہ میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ
सठिया गए हैं, आपको बेइंतहा कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपके अंदर का गुस्सा किसी तरह कंट्रोल और काबू में नहीं आ रहा। ज़रा सोचिए, अपना तमाशा इंसान बनाता है जब किसी को बैठ के आप इतनी बुरी बात कहते हैं, और ऐसे बंदों को जो आपकी अपनी बरादरी है, आपके अपने ताल्लुकदार हैं, आपके अपने कॉलीग्स हैं और आपके हम पेशा हैं। ज़रा सोचिएगा ज़रूर ख़वातीन हज़रात। उसके बाद मैं एक आध लोगों का और जिक्र करना चाहता हूँ जो आपस में इस वक्त मुतहारिब हैं। एक तो हमारी फ़िज़ा अली, न वो बाज आ रही हैं, न उनकी नक्काद ख़वातीन बाज आ रही हैं। फ़िज़ा, मैंने तुम्हें एक बात कही है और मेरी बात सुनो, मेरा मशवरा तुम्हें एक बड़े की तरह है। आपने बहुत अरसे से बहुत टेलीविज़न कर लिया है, बहुत देर से काम कर रही हो। अब अगर तुम्हें वाकई एक अच्छा शौहर मिल गया है तो आओ उसको पहचानो कि वाकई वो अच्छा है या सिर्फ चंद दिनों के लिए, चंद करतबों के लिए, चंद प्रोग्रामों के लिए अच्छा है। एक मेरी बात सुनिए, अच्छा शौहर अगर तुम्हें मिला है तो उसको कहो कि मैं बहुत काम कर चुकी, अब तुमने मेरा हाथ थाम लिया है, तुम मेरे कफील हो, तुम मेरा खर्चा उठाओगे, मुझे लंदन में घर लेके दो, मैं ये सारा पाकिस्तानी मीडिया छोड़ के कुछ साल के लिए एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, सोचना चाहती हूँ कि ज़िंदगी ने अब किस तरफ जाना है। और वैसे भी कुछ मीडिया पे मेरे हालात इतने ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं। वो साहब भी अगर वाक़तन एक अच्छे शौहर हैं तो उनको तुम्हें कहना चाहिए कि बीबी बहुत मेहनत कर चुकी, अब तुम्हारा आराम करने का वक्त है। मैं कमा के लाऊंगा, तुम्हारे हाथ पे रखूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें पहनाऊंगा, हर तरह से आसूदा रखूंगा। ये क्या कि सुबह 6 बजे उठ के बाल बनाना शुरू कर दो, फिर 1 घंटा मेकअप करना शुरू कर दो और फिर एक मॉर्निंग शो में जाके बैठ जाओ जिसमें अजीब व गरीब ड्रामे करने पड़े, जिसके अजीब व गरीब सेगमेंट्स हों कि आइए आप डॉक्टर साहब आप ये बताइए और आप बताइए सितारों का हाल, और आज हमजा तुम क्या पका रहे हो, कौन सा राइस पका रहे हो, कौन सी खीर बना रहे हो और कौन सा टोटका बता रहे हो। ज़िंदगी इससे बहुत आगे भी है। आपको अगर अज़दवाजी सुकून हासिल करना है तो अज़दवाज का रिश्ता भी निभाना जानिए। 2 मुख्तलिफ बर-ए-आज़मों में रह के लॉन्ग टर्म मैरिज चल ही नहीं सकती। मेरी बात को सोचिएगा। इतनी देर में आपकी नक्काद ख़वातीन भी थोड़ी सी खामोश हो जाएंगी और जब कुछ अरसे बाद आप वापस आएंगी तो मेरे ख्याल में आप ख़ुद को भी बेहतर महसूस करेंगी और आपके देखने वाले भी एक रिलीफ के बाद, एक रिसेस के बाद आपको शायद ज़्यादा पसंद करें। और अगर वापस ना भी आएँ तो लंदन में ज़िंदगी गुजारिए। क्या वहाँ मीडिया नहीं है? बड़ी कामयाबी से आप वहाँ भी मीडिया में मुतहरिक हो सकती हैं और अपने मियाँ के साथ रह सकती हैं। और देखिए, खुशी के मारे वो जूते उतार के, मोज़े उतार के पुठियाँ कलाबाजियाँ लगाते हैं पार्कों में। आप उनके पास चली जाएंगी तो शायद उनके भी दिल को करार आ जाए। वैसे जो कलाबाजियाँ वो लगाते हैं उन्हें अंग्रेज़ी में कार्ट व्हीलिंग कहा जाता है और इसके लिए आपको बड़ा फिट होना चाहिए और तो मुस्तकिल लगाते रहें। पूछो ज़रा एजाज साहब, किसे लकी रानी सर्कस से काम नहीं करते रहे की दसीए तानू। लकी रानी सर्कस वाले बड़े फनकार पैदा करते हैं। साढ़े बड़े बड़े होस्ट ने जेड़े के लकी ईरानी सर्कस में काम करने वाली एक खातून के दामाद हैं। अब मुझसे ना पूछिए, गंदे अंडे से पूछ लीजिएगा। बहुत दिनों से आप लोगों ने उसको कुछ नहीं पूछा, ना उसको घास डाली है। बेचारे ने कहाँ कहाँ काम करने की कोशिश नहीं की। ताहिर अंजुम के साथ, सज्जाद जानी के साथ, फलाने से फिर पूछ लिया उफ कि तुमने आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा है। फलाने से फिर पूछ लिया कि क्या वजह हुई। वो बस कर दो, अगे बढ़ो, मूव ऑन। कोई ऐसी बात नहीं, कोशिश करेंगे तो शायद अल्लाह बरकत डाल दे। वैसे पहले नीयत ठीक करें और अपने हालात ठीक करें। तो ख़वातीन हज़रात, एक आध बात और आपको बताऊं। अब आप कहेंगे नहीं, आपने फ़नकारों का जिक्र किया। जवाद मेरे अच्छे दोस्त हैं, अभी तक उनका वही रवैया जारी है। लोग उनको बहुत बातें बना रहे हैं, भले आदमी हैं। अल्लाह करे कि वो अपनी समत को दुरुस्त कर लें और उनकी पैरवी करते हुए इकरारुल हसन साहब, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन अभी जब उन्होंने ARY को छोड़ा है सियासत में आने के लिए तो कितनी बातें पता चली। एक तो आप सबको बताऊं, 80 लाख आपके ये फेवरेट होस्ट लेते थे तनख्वाह में। उसके अलावा घर, गाड़ी, आसाइशें, फॉरेन ट्रेवल, सिक्योरिटी गार्ड्स और न जाने क्या क्या चीज़ें। शान रमज़ान तो आपको याद होगा ना। बिल्कुल, शान रमज़ान में अपनी शान भी बयान करते तो कितनी उम्दा बात थी। आप लोगों को जो लोग सादगी का, आजजी का, नेकी का दर्स देते हैं, वो इस दर्स के कितने लाख रुपए लेते हैं शायद आपको पता चल के आपकी आंखें खोलने में मुआविन साबित हुआ हो।
اب وہ سیاست میں آئے ہیں، اور سیاست میں آتے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، تو اولے نہیں پڑ رہے، جوتے پڑ رہے ہیں ان کو۔ ابھی حال ہی میں لاہور ایئرپورٹ پہ تھا اور وہاں پہ ایک ہنگامہ سا ہو گیا، علامہ اقبال ایئرپورٹ تھا، پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک لڑائی ہو رہی ہے اقرار الحسن صاحب اور ایئرپورٹ کے عملے کے دوران۔ میں تو خیر اس سے بہت دور نکل گیا، میں ان چیزوں میں بالکل انوالو نہیں ہونا چاہتا، اور جہاں پہ جوتم جوتا اور تھپڑ تھپڑ ہو رہے ہوں وہاں سے انسان دوری رہے تو بہتر ہے۔ وقت ایسا آ گیا ہمارے معاشرے میں، کسی کی عزت، کسی کا چہرہ، کسی کا بدن اب محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کو جو کہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، ڈاکٹر عمر عادل کا ایک مشورہ ہے، مہربانی سے پبلک میں آ کے اپنی ڈرٹی لنن، گندی چادریں مت دھوئیں، زمانے کے سامنے اپنا تماشا مت لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے جو ڈفرینسز، جو اختلافات ہیں ان کو خود پرائیویسی میں طے کر لیں، اور اگر نہیں کرتے تو کسی کے کچھ بھی کہے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ وہ ایک بات ہے کہ بی بی بے نظیر بھٹو کا ایک جملہ ہے جو ان کے فرزند ارجمند کہا کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کا ریونج ہے، اور وہ ڈیموکریسی کہاں ہے جس کے ذریعے وہ انتقام لے رہے ہیں؟ جیسا انتقام وہ ہم سے لے رہے ہیں اسے ڈیموکریسی کہنا بلاول ڈیموکریسی کی سب سے بڑی ہتک ہے۔ اور اگر کہیں ڈیموکریسی ایک عورت کا نام ہوتی نا تو وہ واقعی پیکا ایکٹ لگواتی آپ پہ، مگر آپ پہ کیوں لگنا ہے پیکا ایکٹ؟ اور کیا کہوں آپ سے، چھوڑیے، سمجھداروں کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اگنورنگ از دا بیسٹ ریونج۔ آپ کسی کی بکواس کو، کسی کی گالیوں کو، کسی کے بھونکنے کو بالکل اگنور کر دیجئے، وہ خود بخود بھونکتا ہوا بالآخر تھک جائے گا اور ہانپتا ہوا زمین پہ موتر پہ آئی ہوئی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ ان کا نوٹس لیں، کچھ ان کو جواب دیں، پھر آگے سے وہ تاڑ تاڑ جواب دیں، سنسنی پھیلے، لوگ ویوز دیں، ان کو پیسے ملیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ خود ایکسرسائز کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ایک صاحب جو پہلے بیکریوں کے اندر چوہے ڈھونڈتے پھرتے تھے، مچھلی کو دیکھتے تھے کہاں رکھا ہوا ہے، یہ دیکھتے تھے کہ ملاوٹ کس میں کتنی ہے، وہ سنا ہے کہ کسی اپنی پھپھی کے ساتھ بیٹھ کے میرے متعلق بھونکتے رہتے ہیں۔ تو بھونکنے دیں۔ بھونکنے والے کتوں کو جواب نہیں دیتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سنتے بھی نہیں کہ وہ کیا بھونک رہے ہیں۔ بھونکنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ان کو صرف بھونکنے دیتے ہیں، آرام سے اپنی راہ لے کر آگے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے اچھا جواب ہوتا ہے عادی بھونکنے والے کتوں کے لیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، دنیا میں دیکھتے تھے کہ کہاں سنڈی ہے اور کہاں کیڑا ہے، اصل میں جہاں پہ ان کو کیڑا ہے وہ مر نہیں رہا۔ ہاں، اس جگہ پہ اگر وہ کیڑا مروانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے، مگر پھر سوچ لیجیے گا آپ کی بھی پھٹ پھٹا جائے گی جس طرح آپ کی پھپھی کی ڈھولکی پھٹ چکی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی؟ خدا حافظ۔